ابو لہب اور ابو جہل کون تھے؟ عام طور پر ابو لہب اور ابو جہل دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مانا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا اور رشتے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام اور کنیت ابو الحکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا تھا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل کو یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا، شاعری بھی خوب جانتا تھا اور اپنے دور میں خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ میلے اور محفلیں کروایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافتیں طے کر کے اس کی تقریریں سننے آیا کرتے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا کہ صاحب اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ سچ بولیں گے اور میرے سوال کے جواب میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں میں کتنی پاک اور متبرک جگہ بیٹھا ہوں، اسی جگہ بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ دیہاتی نے کہا اے ابو الحکم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کی زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تل ملا اٹھا اور اسے کہنے لگا او ظالم، اس پاک جگہ تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا کہ میں نے اسی لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانگی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر عیاں ہو گئے اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا سن، آسمانوں کے رب کی قسم، اس نیلی چھت کے نیچے اور اللہ کی زمین پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا، اس کی نبوت بھی سچی، اس کا دین بھی سچا، اور چشمہ فلک نے اس جیسا صادق اور امین آج تک نہیں دیکھا۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا جناب، اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کر ان کی بیعت کر لی جائے اور جو دعوت وہ دے رہی ہیں اسے قبول کر لیا جائے۔ جس کے جواب میں ابو الحکم نے وہ بات کہی جس نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ کہنے لگا تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر دیکھو، وہاں تو عالم یہ ہے کہ کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے کپڑوں سے مل لیتے ہیں اور ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا و غلام کی بھی کوئی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم کو معلوم ہے میں قریش کا ایک مانا اور جانا ہوا سردار ہوں۔ لوگ میری قدم بوسی کرنے کے لیے طول و عرض سے میرے آستانے پر حاضری دیتے آتے ہیں، اپنا مال و متاع عطا نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرأت نہیں کرتا، تو تمہارا کیا خیال ہے میں یہ جاہ و حشمت، یہ شان و شوکت قربان کر کے ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جسے اسلام جہالت کا نام دیتا ہے، کہ دوسرے کی بات کو سننے سے ہی اکثر انکار کر دینا چاہیے، اس کا دعویٰ اور دلیل کتنے ہی وزندار اور حقیقت پسندانہ کیوں نہ ہو۔ عمر بن ہشام کو ابو جہل یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا، بڑی تیز بارش اور آندھی طوفان تھا۔ ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنے خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوال کرے گا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم میں انکار نہیں کروں گا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ کائنات انسانی کا سب سے شریف
اور سچا انسان جس کی چوکھٹ پہ فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اپنے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا علم لیے کھڑا ہے اور اپنے معصوم لبوں سے دلیل اور منطق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے۔ مگر ابن حشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے، اس نے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، جس کی قسم رب کائنات اپنی لاریب کتاب میں کھا رہا ہے، سننے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈال لیں، اور بیوی نے جب اسے اس کی قسم یاد دلائی تو اس کے جواب میں بھی اس نے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا۔ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ یہ مفہوم ہے جہالت کا کہ دوسرے کی بات کو سننے سے ہی انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کر لینا، اور اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پر اتر آنا۔ یہ رویہ عدم برداشت اور غصے کو جنم دیتا ہے، جو جہالت کا اصل مفہوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی، میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عیسائی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس عیسائی نے کہا کہ ابو جہل بن حشام نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو جہل کی کہلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں شاک نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا، آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس عیسائی کا مال جو لیا ہے تو اس کا وہ مال فوراً واپس کر۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس کام کے لیے تشریف فرما ہوئے؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کو طویل نہ کرو اور تم اس عیسائی کا مال اس کو واپس کرو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس عیسائی کا جتنا مال تو نے لیا ہے جلدی سے اس کو نکال کر اس کے حوالے کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تیرا مال تجھ کو مل گیا ہے؟ عیسائی نے کہا، ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری جلدی سے نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی خاطرداری کی ہے۔ ابو جہل اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا کہ میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر 2 شیر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ جب بھی میں ارادہ کرتا کہ کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں مجھے پھاڑ کھاتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عیسائی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے زبان حال سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسلام کو قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت سے تھا۔ امام بخاری سے منقول ہے کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کرنے کی جرت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ پیغام ربانی سنایا۔ ترجمہ: پس وہ لائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اس وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس ملعون نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تکمیل کرے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اسے کہا گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ ایک عام مگر اہم غلط فہمی ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان دونوں میں سے صرف ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، جبکہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چچا زاد یا خاندانی رشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کا ایک سخت دشمن سردار تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے تھا اور اسی نسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ ابتدا میں اس نے کچھ مواقع پر ظاہری ہمدردی دکھائی، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت اعلانیہ دینا شروع کی، ابو لہب کھل کر دشمنی پر اتر آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام سنایا تو ابو لہب نے سخت گستاخانہ انداز میں کہا، یعنی تیرا برا ہو، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی موقع پر قرآن کریم کی سورۃ المسد نازل ہوئی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی صریح مذمت کی گئی۔ ابو لہب کی بیوی بھی دشمنی میں اس سے کم نہ تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، طعنے دیتی اور ایذا رسانی کے ہر طریقے کو اختیار کرتی تھی۔ ابو لہب کا انجام نہایت ذلت آمیز ہوا۔ وہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر مرا، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کی لاش کو ہاتھ لگانے سے گریز کیا اور اسے دور سے دھکیل کر دفن کیا۔ دوسری طرف ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ وہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم سے تھے۔ اسی وجہ سے ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاندانی رشتہ نہیں بنتا۔ اسلام سے پہلے قریش اسے اس کی ذہانت اور فیصلوں کی وجہ سے ابو الحکم یعنی دانش مند کہا کرتے تھے، مگر جب اس نے حق کی مخالفت، ضد، تکبر اور ظلم کا راستہ اختیار کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ لقب دیا۔ ابو جہل مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں میں سب سے آگے تھا۔ اس نے کمزور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خصوصاً حضرت بلال اور حضرت خباب بن ارت
پر سخت ترین مظالم ڈھائے اور ہر موقع پر اسلام کو ختم کرنے کی سازش کرتا رہا۔ آخر کار غزوہ بدر کے میدان میں اسے ذلت آمیز موت نصیب ہوئی۔ اس کا انجام اس بات کی زندہ مثال بن گیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سمجھنا درست نہیں۔ صرف ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، مگر رشتہ داری بھی اسے حق قبول کرنے سے نہ بچا سکی اور دونوں افراد تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عبرت کی مثال بن گئے۔ اگر اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھا جائے تو ابو لہب اور ابو جہل کے کردار ہمیں یہ واضح سبق دیتے ہیں کہ اسلام میں نجات کا معیار نسب یا قریبی رشتہ نہیں بلکہ ایمان اور عمل ہے۔ ابو لہب چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اس لیے عرب معاشرے میں اس سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے بھتیجے کا سب سے بڑا محافظ ہوگا، مگر اس نے خاندانی حمیت کو بھی کفر اور ضد پر قربان کر دیا۔ اس کی دشمنی صرف زبانی نہیں تھی بلکہ عملی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اپنی دولت اور اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اس کے بیٹوں کی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم سے ہو چکی تھیں، مگر ابو لہب اور اس کی بیوی کے اکسانے پر ان بیٹوں نے طلاقیں دیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ ابو لہب کی دشمنی کس حد تک جا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کو قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرنے والا چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ابو جہل کی دشمنی کا انداز مختلف تھا۔ وہ رشتہ دار نہیں تھا مگر طاقتور سردار تھا۔ اس نے اپنی سرداری اور قریش کی قیادت کو اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ اس کا اصل خوف یہ تھا کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان گئے تو بنو مخزوم کی قیادت ختم ہو جائے گی۔ اسی حسد اور تکبر نے اسے اندھا کر دیا، یہاں تک کہ وہ سچ کو سچ جان کر بھی جھٹلاتا رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر وہ خود مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، مگر پھر بھی ایمان نہیں لایا کیونکہ سرداری چھن جانے کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل کا انجام بدر میں ہوا جہاں وہ اسی اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھوں مارا گیا جنہیں وہ کمزور سمجھتا تھا۔ جب اس کی لاش میدان بدر میں پڑی تھی تو یہ منظر قریش کے تکبر کے زوال کی علامت بن چکا تھا۔ ان دونوں شخصیات کی زندگیاں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا چاہے خاندان سے ہو یا طاقت کے زور پر کھڑا ہو، اللہ کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا۔ اور یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونا بھی نجات کی ضمانت نہیں بلکہ اصل کامیابی ایمان، اطاعت اور عاجزی میں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور دشمنان اسلام کی طرح ہٹ دھرمی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو جہل جیسی سرکشی سے بچنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔